بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ بڑی آزمائش اور عطا دولت باطنی، یہ شیخ صاحب کے بیٹے کا واقعہ چل رہا ہے، یہ اس سے پہلے ویڈیو سے جڑی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ شیخ شکار کو باہر جایا کرتے تھے اور شکاری کتے بھی ساتھ ہوتے تھے۔ اس میں بھی انہوں نے کوئی دینی مصلحت اور حکمت دی کی ہوگی، اور شکاری کتوں کے ذریعے شکار کرنا کوئی ناجائز کام تو تھا نہیں بلکہ جائز تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب شکار کے لیے جانے لگے، ان صاحبزادے کو بھی ساتھ لے لیا اور شکاری کتے کی زنجیر ان صاحبزادے کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ وہ شکاری کتے بڑے لحیم اور بڑے طاقتور، اور یہ بیچارے نحیف اور کمزور و فاقہ مست تھے۔ چنانچہ جب شکاری کتے شکار کے پیچھے بھاگے اور یہ صاحبزادے کمزور ہونے کی وجہ سے ان کتوں کے ساتھ نہ بھاگ سکے، چنانچہ گر پڑے۔ چونکہ شیخ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ زنجیر مت چھوڑنا، اس لیے زنجیر نہیں چھوڑی۔ اب گھسٹتی ہوئی لہو لہان ہو گئے، لیکن شیخ کا حکم بجا لانے کے لیے زنجیر نہیں چھوڑی۔ اس واقعہ کے بعد رات کو شیخ نے خواب میں اپنے شیخ حضرت مولانا عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو تم سے اتنی مشقت نہیں لی، کیونکہ اولاد کا خیال تو باپ کو ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو ان کو بلا کر سینے سے لگایا اور فرمایا کہ جو دولت میں تمہارے والد سے لے کر آیا تھا، تم نے وہ دولت مانگی تھی، جو تمہاری امانت تھی وہ دولت میں نے تمہارے سپرد کر دی، اور چونکہ اس طرز عمل کے بغیر یہ دولت نہیں مل سکتی تھی، اس لیے میں نے یہ طرز عمل اختیار کیا۔ بہرحال آگے فرمایا کہ غصہ دبائیں، ملائکہ سے آگے بڑھ جائیں۔ فرمایا کہ بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ صاحبزادے اپنی اصلاح کرانے کے لیے وہاں گئے تو نہ ان کو وظیفے بتائے، نہ تسبیحات پڑھنے کو بتائیں، نہ اور کچھ معمولات بتائے، بلکہ پہلا کام ایسا کرایا جس کے ذریعے دماغ سے تکبر نکلے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور یہ غصہ جو تکبر کا سبب اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سلوک و تصوف کا عظیم باب اور اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان کی طبیعت سے غصہ نکل جائے اور اس پر قابو پایا جائے، اور جب یہ غصہ قابو میں ہو جاتا ہے تو اللہ جل شانہ انسان کو ایسے مقام تک پہنچاتے ہیں کہ ملائکہ بھی اس پر رشک کرتے ہیں۔ ملائکہ کے اندر غصہ تو موجود ہی نہیں، پھر وہ عبادت کرتے ہیں اور ان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے، لیکن انسان اور آدم کے بیٹی کی خلقت کے اندر میں نے غصہ رکھا ہے، اور پھر یہ انسان میرے ڈر کی وجہ سے اور مجھ سے محبت کی خاطر اپنے غصے کو دباتا ہے، تو یہ ابن آدم ملائکہ سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیسے بڑھ جاتا ہے سنیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی فقہ پر ہم سب عمل کرتے ہیں اور ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کا فیض جاری فرما دیا ہے، ان کے حاسدین بہت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چونکہ بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، شہرت عطا کی تھی، علم دیا تھا، اور معتقدین بھی بہت تھے، اس لیے حسد کرنے والے بھی بہت تھے۔ حسد کے نتیجے میں لوگ ان کی برائیاں کرتے تھے اور برا بلا بھی کہتے تھے۔ ایک دن آپ گھر جانے کے لیے نکلے تو ایک صاحب آپ کے ساتھ لگ گئے اور مسلسل پورے راستے گالیوں کی پجاڑ کرتے رہے۔ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ جب گلی کا ایک موڑ آیا تو آپ رک گئے اور ان صاحب سے فرمایا کہ چونکہ اس موڑ سے میرا راستہ جدا ہو جائے گا، اس لیے کہ میرے گھر کا موڑ آ گیا ہے، اور آپ کا راستہ جدا ہو جائے گا اور میرا راستہ اور ہو جائے گا، کہیں آپ کے دل میں حسرت نہ رہ جائے، لہذا میں یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور آپ کو جو گالیاں دینی ہو یا برا بلا کہنا ہو وہ کہہ لیں، پھر میں اپنے گھر کی طرف چلا جاؤں گا۔ یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کا بھی عجیب قصہ ہے۔ ابتدا میں ایسا کرنے کا معمول نہیں تھا، بلکہ ابتدا میں آپ کا معمول یہ تھا کہ آخر شب میں تہجد کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ ایک دن راستے میں جا رہے تھے
کہ راستے میں ایک بڑھیا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ بس یہ الفاظ سن کر امام صاحب کو غیرت آ گئی کہ یہ بڑھیا تو میرے بارے میں یہ گمان رکھتی ہے کہ میں عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ میں پڑھتا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ایسی بات کی تعریف کی جا رہی ہے جو میرے اندر موجود نہیں۔ اسی دن یہ عزم کر لیا کہ آئندہ ساری عمر عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد اپنے یہ معمول بنا لیا کہ ساری رات عبادت کرتے اور عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ جب ساری رات عبادت کی تو اب سارا دن سوئیں گے، کیونکہ امام صاحب کی تجارت بھی تھی، درس و تدریس کا معمول بھی تھا، لوگ آپ کے پاس آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے، لہذا آپ ساری رات عبادت کرتے اور فجر کی نماز کے بعد درس و تدریس اور تجارت وغیرہ کے کام انجام دیتے۔ اس طرح ظہر کی نماز تک اس میں مصروف رہتے۔ ظہر کی نماز کے بعد عصر تک سونے کا معمول تھا۔ ایک روز اس کا ایک اور عجیب واقعہ، ایک روز ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے، بالاخانے پر آپ کا گھر تھا، جا کر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر نیچے دستک دی۔ آپ اندازہ کیجئے جو شخص ساری رات کا جاگا ہوا ہو اور سارا دن مصروف رہا ہو، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایسے وقت کوئی آ جائے تو انسان کو کتنا ناگوار ہوتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آ گیا۔ لیکن امام صاحب اٹھے، سیڑھی سے نیچے اترے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ دیکھیے، اول تو امام صاحب جب مسائل بتانے کے لیے بیٹھے تھے وہاں آ کر تو مسئلہ پوچھا نہیں، اب بے وقت پریشان کرنے کے لیے یہاں آ گئے۔ لیکن امام صاحب نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ اچھا بھائی، کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، جب میں آ رہا تھا تو اس وقت مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے، لیکن اب میں بھول گیا، یاد نہیں رہا کہ کیا مسئلہ پوچھنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا، جب یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا۔ آپ نے اس کو برا بلا نہیں کہا، نہ اس کو ڈانٹا ڈپٹا، بلکہ خاموشی سے واپس اوپر چلے گئے۔ ابھی جا کر بستر پر لیٹ ہی تھے کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ پھر اٹھے، نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ ابھی تک تو یاد تھا، مگر جب آپ آدھی سیڑھی تک پہنچے تو میں وہ مسئلہ بھول گیا۔ اگر ایک عام آدمی ہوتا تو اس وقت تک اس کے اشتعال کا کیا عالم ہوتا، مگر امام صاحب اپنے نفس کو مٹا چکے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی، جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ تیسری مرتبہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نیچے تشریف لائے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست یعنی پاخانہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے۔ الیاذ باللہ، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور وہ اب تک ضبط بھی کر رہا ہوتا تو اب اس سوال کے بعد تو اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو جاتا، لیکن امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ اگر انسان کی نجاست تازہ ہو تو اس میں کچھ مٹاس ہوتی ہے، اور اگر سوکھ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ الیاذ باللہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا علم چکھ کر حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے، اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے، خشک پر نہیں بیٹھتی۔ اس سے پتہ چلا کہ دونوں میں فرق ہے، ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی۔ جب امام صاحب نے یہ جواب دے دیا تو اس شخص نے کہا امام صاحب، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا، میں نے آپ کو بہت ستایا، لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے کیسے ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا کہ ایک دوست سے میری بحث ہو رہی تھی، میرا کہنا یہ تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ علماء کے اندر سب سے زیادہ بردبار ہیں اور وہ غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں، اور میرے دوست کا یہ کہنا تھا کہ سب سے بردبار اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہو گئی، اور اب ہم نے جانچنے کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا
کہ میں اس وقت آپ کے گھر پر آؤں جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے، اور اس طرح 2-3 مرتبہ آپ کو اوپر نیچے دوڑاؤں، اور پھر آپ سے ایسا بیہودہ سوال کروں اور یہ دیکھوں کہ آپ غصہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا کہ اگر غصہ ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا، اور اگر غصہ نہ ہوئی تو تم جیت جاؤ گے۔ لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا، اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایسا حلیم انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کا کیا مقام تھا۔ اس پر ملائکہ کو رشک نہ آئے تو کس پر آئے؟ انہوں نے اپنے نفس کو بالکل مٹا ہی دیا تھا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔